آج دہلی کے سیلم پور علاقے میں یوم عاشورہ کے موقع پہ آل انڈیا طبی کانگریس کی جانب سے ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس طبی کیمپ میں 100 سے زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ کو بتا دیں کہ آل انڈیا طبی کانگریس ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر موقع پہ بلا تفریق کے عوام میں اپنی دوائیاں تقسیم کرتے رہتے ہیں تاکہ ایسے مجبور لوگوں کو فائدہ پہنچے جو اس مہنگائی میں صرف اپنے پیٹ کی آگ بجھانے میں بھی ناکام ہیں۔ اس موقع پہ ادارے کے مختلف عہدیداران کے ساتھ ساتھ بہت سارے حکیمین نے بھی شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یونانی طب کے تعلق سے کیا کہا۔ جی، میں حکیم سید احمد خان، آل انڈیا طبی کانگریس سیکرٹری جنرل، اور آج کا یہ جو یوم عاشورہ کے مناسبت سے کیمپ لگایا گیا ہے آل انڈیا طبی کانگریس جس میں تمام حکماں اپنے آپ کو رجسٹر کرانے میں فخر کا احساس کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت طب یونانی کے تعلق سے اگر کوئی بڑا نیٹ ورک ہے وہ آل انڈیا طبی کانگریس کا جو ہر ریاست میں موجود ہے۔ اور کیمپ تو ہم ہر موقع پر لگاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں 15 اگست کو کیمپ لگایا تھا، جب کوئی بڑا مطلب عام طور سے تم لگاتے رہتے ہیں لیکن کوئی کسی بڑے موقع پر بھی لگاتے ہیں۔ اب آج ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ کا موقع ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری کچھ زیادہ ہی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے۔ اور مسلمان عموماً جو ہے فی سبیل اللہ میں بہت حصہ لیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں۔ آج کے دن خاص طور سے جگہ جگہ سبیل لگائی جاتی ہے، تو عوام الناس کو فائدہ پہنچانا بنیادی مقصد ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو کریکٹر ہے اس کو مسلمان اپنائے، خاص طور سے پوری دنیا اپنائے، بلکہ کہ وہ حق کے لیے لڑتے رہے، حق کے لیے شہادت دیا انہوں نے کہ دیکھو سچ سچ ہے، اور ہندی میں سے کہتے ہیں سچ میں جیتے۔ تو بہرحال سچ کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قربانی کا ہی نتیجہ، ان کی شہادت کا ہی نتیجہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے ان کو یاد کرتی ہے، ان کے کریکٹر سے یاد کرتی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سچ کی ہی ہمیشہ جیت۔ آخری میں ایک سوال کہ اس موقع سے یوم عاشورہ کے موقع سے مسلمانوں کے اندر ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ تعزیہ جلسہ جلوس کا اہتمام کیا تھا، اس کے لیے خاص گائیڈ لائن آئی ہے۔ ایسے میں آپ ان تمام مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو تعزیہ جلسہ جلوس کا انعقاد کرتے ہیں اس موقع سے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ تعزیہ داری جو ہے اسلام کا کوئی جز نہیں ہے، تو اگر حکومت کی جانب سے کوئی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے وہ تمام انسانوں کے جو بھی ہے، ہر قسم کے لوگوں کو، مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے ہے، تو اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے، چاہے وہ تہواروں کے مناسبت سے ہو، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی کی مناسبت سے ہو، دکانیں کھولنے کی مناسبت سے ہو، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حکومت نے کیا گائیڈ لائن جاری کیے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور نہ عمل کرنے میں ظاہر ہے کہ تکلیف ہمیں ہوگی، اس کو سزا کے طور پر بہت سے جرمانے بھگتنے پڑتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم جو چیز جزء خاص بھی نہیں ہے اسلام کا، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ صحیح بات ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، آج آل انڈیا طبی کانگریس کی طرف سے یوم عاشورہ کے دن یونانی میڈیکل کیمپ لگایا ہے۔ جیسے آپ لوگ سب صبح سے یہاں پہ موجود ہیں اور دیکھا ہے آپ نے کیا ہجوم آیا ہے یہاں پہ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آج کی تاریخ میں لوگ جو ہے ایلوپیتھک میڈیسن سے میرے خیال سے تھوڑا ہٹنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یونانی طب یا آیوش میڈیسن جو ہیں اس کے اوپر زیادہ ان کا اعتبار ہے اور ان کا یقین ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہے آج بھی یہاں پہ کتنے ہجوم تھا، اور سب لوگ یونانی میڈیسن کی وجہ سے ہی یہاں پہ خاص طور پہ، کیونکہ ہم لوگ یونانی کو پروموٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یونانی کی طرف کافی زیادہ لوگوں کا اعتبار ہے۔ اچھا، یہ جو میڈیکل کیمپ آپ لگاتے ہیں تو یہ مطلب لوگوں کو فائدہ پہنچانا یا پھر اپنی دواؤں کا پروموشن کرنا مقصد ہوتا ہے، کیا ہے؟ نہیں، اپنی دواؤں کا پروموشن کرنا تو ایسا کوئی قطعی ہمارے لوگوں کا مقصد نہیں رہتا، خدمت خلق کی بنا کے اوپر یہ ہم لوگ کیمپ لگاتے ہیں۔ اور آج جیسے کہ یوم عاشورہ ہے، اس لیے آج ہم نے خاص طور پہ خدمت خلق کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، جو غریب غربا ہیں ان کو فری میں علاج مل جائے
आजकल इलाज बहुत ही महंगा हो रहा है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, ना अपनी फीस लेते हैं हम लोग, ना कोई दवाओं की कॉस्ट लेते हैं। उनकी खिदमत खल्क की तरफ से पूरी तरह से 100% फ्री ये ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से कैंप लगता है। अच्छा, अभी देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका एलोपैथ में मतलब उसका इलाज नहीं है और यूनानी में अवेलेबल है, ऐसे में उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो इस पे यकीन बहुत कम रखते हैं अंग्रेजी के बनस्पत? हमारा तो मैसेज हमेशा ये रहता है कि आयुर्वेदिक यूनानी ISM मेडिसिन जो हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स तो बहुत अच्छा काम करती है, और आवाम ये समझ रही है ये बात कि एलोपैथी के अंदर लीवर की डिजीज का इलाज बहुत ही कमी है, तो वो अपने आप ही हम लोग की तरफ आते हैं, अपने आप ही कंसल्टेशन लेते हैं और खुद मेडिसिन के ऊपर एतबार करते हैं। चले मेरा नाम हकीम अताउर अजमरी, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस दिल्ली स्टेट का मैं फिलहाल जी और आपके सामने मौजूद हूँ। सर, जब आपका प्रोग्राम जब कभी भी होता है गाहे गाहे मौके से लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि अभी कोरोना का प्रकोप है, ऐसे में जब आपका ये प्रोग्राम होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस होता है, ऐसे में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, मरीज़ हैं, देखिए ज़रूरतमंद है तभी तो वो आ रहे हैं यहाँ, ज़रूरतमंद ना होते तो क्यों लगाते लाइन। हम कोशिश करते हैं कि वो आपस में दूर दूर रहें, डिस्टेंस बना के रखें। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है सुबह से, हमारे डॉक्टर अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं, मौलाना मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, यूसुफ मलिक साहब मौजूद हैं और हमारे हकीम वलीउद्दीन साहब मौजूद हैं। ये सब लाइन लगवाते हैं और आराम से सब दवाइयाँ बांटते हैं, लेकिन मरीज़ हैं, उन्हें ज़रूरत है तो वो डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखते। हम कोशिश करते हैं पूरे डिस्टेंस के साथ प्रोग्राम को चलाया जाए।